اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4208، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سعید خزائی نے بیان کیا، کہا ہم سے زیاد بن ربیع نے بیان کیا، ان سے ابو عمران نے بیان کیا، ان سے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی مسجد میں جمعے کے دن لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں پر چادریں ہیں جن پر پھول کڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اس وقت خیبر کے یہودیوں کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 4209، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے تھے کیونکہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تو انہوں نے سوچا اب میں حضور اکرم کے ساتھ غزوہ میں بھی شریک نہ ہوں گا، چنانچہ وہ بھی آ گئے۔ جس دن خیبر فتح ہونا تھا، جب اس کی رات آئی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اسلامی علم اس شخص کو دوں گا، یا فرمایا کہ علم وہ شخص لے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول عزیز رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی۔ ہم سب ہی اس سعادت کے امیدوار تھے، لیکن کہا گیا کہ یہ ہے علی رضی اللہ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو جھنڈا دیا اور انہی کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ حدیث نمبر 4210، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا ایک شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اسے عزیز رکھتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ وہ رات سب کی اس فکر میں گزر گئی کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کس سے عطا فرماتے ہیں۔ صبح ہوئی تو سب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور اس امید کے ساتھ کہ علم انہی کو ملے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بلا لاؤ۔ جب وہ لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں اتنی اچھی ہو گئیں جیسے پہلے کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علم سنبھال کر عرض کیا یا رسول اللہ میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک وہ ہمارے ہی جیسے نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں ہی چلے جاؤ، ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اللہ کا ان پر کیا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 4211، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالغفار بن داؤد نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، دوسری سند، اور مجھ سے احمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یعقوب بن عبد الرحمن زہری نے خبر دی، انہیں مطلب کے مولا عمرو نے اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر آئے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی فتح عنایت فرمائی تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی کا کسی نے ذکر کیا۔ ان کے شوہر قتل ہو گئے تھے اور ان کی شادی ابھی نئی ہوئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے لے لیا اور انہیں ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ آخر جب ہم مقام صدال صبحہ میں پہنچے تو ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ حیض سے پاک ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خلوت فرمائی۔ پھر آپ نے
آپ نے حیث بنایا جو کھجور کے ساتھ گھی اور پنیر وغیرہ ملا کر بنایا جاتا ہے، اور اسے چھوٹے سے ایک دسترخوان پر رکھ کر مجھ کو حکم فرمایا کہ جو لوگ تمہارے قریب ہیں انہیں بلا لو۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی ولیمہ تھا۔ پھر ہم مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے ابا اونٹ کی کوہان میں باندھ دی تاکہ پیچھے سے وہ اسے پکڑیں، اور اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا گھٹنا ان پر رکھا، اور صفیہ رضی اللہ عنہ اپنا پاؤں نور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہوئیں۔ حدیث نمبر 4212 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابو ادلیس ابو اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے حمید طویل نے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ کے لیے خیبر کے راستے میں 3 دن تک قیام فرمایا، اور آخری دن ان سے خلوت فرمائی، اور وہ بھی امہات المومنین میں شامل ہو گئیں۔ حدیث نمبر 4213 اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم کو محمد بن جعفر بن ابی کثیر نے خبر دی، کہا کہ مجھے حمید نے خبر دی، اور انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے اور خیبر کے درمیان مقام صدع الصبحہ میں 3 دن تک قیام فرمایا، اور وہیں صفیہ رضی اللہ عنہ سے خلوت کی تھی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت دی۔ آپ کے ولیمے میں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا، صرف اتنا ہوا کہ آپ نے بلال کو دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، اور وہ بچھا دیا گیا۔ پھر اس پر کھجور، پنیر اور گھی کا ملیدہ رکھ دیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں یا باندی ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردے میں رکھا تو وہ امہات المومنین میں سے ہوں گی، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردے میں نہیں رکھا تو پھر یہ اس کی علامت ہوگی کہ وہ باندی ہیں۔ آخر جب کوچ کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور ان کے لیے پردہ کیا۔ حدیث نمبر 4214 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا دوسری سند، اور مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید بن ہلال نے، اور ان سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چمڑے کی ایک کپی پھینکی جس میں چربی تھی۔ میں اسے اٹھانے کے لیے دوڑا، لیکن میں نے جو مڑ کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں شرم سے پانی ہو گیا۔ حدیث نمبر 4215 اردو ترجمہ۔ مجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ نے، ان سے نافع اور سالم نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پالتو گدھوں کے کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ لہسن کھانے کی ممانعت کا ذکر صرف نافع سے منقول ہے، اور پالتو گدھوں کے کھانے کی ممانعت صرف سالم سے منقول ہے۔ حدیث نمبر 4216 مجھ سے یحییٰ بن قزع نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبداللہ اور حسن نے جو دونوں محمد بن علی کے صاحبزادے ہیں، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متع کی ممانعت کی تھی، اور پالتو گدھوں کے کھانے کی بھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4208 سے 4216 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔